اور آخری جو اعتراض ہے وہ یہ کرتے ہیں جی آپ جب دربار پہ جاتے ہیں تو وہاں جا کر دعا مانگتے ہوئے آپ دو قسم کی غلطیاں کرتے ہیں۔ پہلی غلطی یہ کہ آپ کہتے ہیں یا اللہ اس بندے کے صدقے میرا فلاں کام ہو جائے، یہ بھی غلطی ہے۔ پھر دوسری غلطی کیا، یا پھر آپ کہتے ہیں اے بابا جی میرا فلانا کام ہو جائے، تو یہ بھی غلطی ہے، وہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے۔ تو میں کہتا ہوں اگر یہی شرک جسے تم شرک کہہ رہے ہو شرک نہیں ہے، یہی اگر صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت کر دوں پھر بھی شرک کہو گے؟ کہتے بتاؤ۔ میں نے کہا آؤ سنو، نبی پاک علیہ السلام کی چچی حضرت فاطمہ بنت اسد مولا علی کی والدہ فوت ہو گئیں، آقا علیہ السلام نے ان کا جنازہ پڑھایا، اپنی قمیض کفن کے طور پر دی، قبر میں خود لیٹے تاکہ برکت ملے، پھر اٹھے، پھر انہیں دفنا کے مٹی ڈال کے دعا مانگتے ہوئے کہا اے اللہ یہ میری ماں کے بعد میری ماں تھی، انہیں میرے صدقے بخش دے، اور مجھ سے پہلے جتنے نبی ہو گزرے ہیں سب کے صدقے بخش دے۔ میں کہتا ہوں آج سنی کسی دربار پہ کھڑے ہو کے کہتا ہے یا اللہ اس کے صدقے میرا فلاں کام ہو جائے، تو تم کہتے ہو شرک ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی چچی حضرت فاطمہ بنت اسد کی قبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا یا اللہ انہیں میرے صدقے بخش دے، کہ یہ میری ماں تھی، میری ماں کے بعد میری ماں تھی، یا اللہ میرے صدقے انہیں بخش دے، اور پھر فرمایا مجھ سے پہلے جتنے نبی ہو گزرے ان سب کے صدقے بخش دے۔ پہلے جتنے نبی ہو گزرے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے سوا باقی سارے موت کا ذائقہ چکھ چکے تھے، ان کی وصال کے بعد سرکار نے ان کے صدقے سے اپنی چچی کے لیے دعا مانگی ہے، تو سنی بھی مانگ سکتا ہے۔ اچھا ایک دلیل یہ، دوسری کیا؟ دوسری کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں ڈائریکٹ بابا جی میرا فلانا کام ہو جائے، تو یہ بھی غلط ہے۔ اس کا میں جواب دیتا ہوں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ کیسے؟ پہلے نمبر پر بہتر یہی ہے کہ آپ کہیں یا اللہ اس بندے کے صدقے میرا فلاں کام ہو جائے، لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بابا جی میرا فلانا کام ہو جائے اور اس کا عقیدہ یہ ہے کہ بابا خود نہیں کرے گا، اللہ سے دعا مانگے گا، یا اللہ اس کا فلاں کام کر، میرے دربار پہ آ گیا ہے اور میرا جو تیرے دربار میں مقام ہے، میری جو تیرے ساتھ محبت ہے، اس کا صدقہ اس کا کام کر دے، وہ اللہ سے دعا مانگے گا۔ نبی پاک علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، ایک بندہ آیا سرکار علیہ السلام کی قبر پر، ایک روایت میں ان کا نام تھا حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر کا دور خلافت ہے، صحابی رسول ہے، سرکار کی قبر پہ آ کے کھڑے ہو کر کہنے لگا یا رسول اللہ استسقِ لأمتک فإنہم قد ہلکوا، یا رسول اللہ اپنی امت کے لیے بارش مانگیں، آپ کی امت ہلاک ہو رہی ہے۔ اس جملے میں ایک بھی لفظ ایسا نہیں ہے جو اس نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ تو ایسا کر، پورے کا پورا جملہ صحابی رسول کا، بلال بن حارث صحابی رسول کا پورے کا پورا جملہ یہ ہے یا رسول اللہ استسقِ لأمتک، یا رسول اللہ اپنی امت کے لیے بارش کی دعا مانگیں، قحط پڑ گیا ہے، آپ کی امت ہلاک ہو گئی ہے، ہلاک ہو رہی ہے، فإنہم قد ہلکوا، آپ کی امت ہلاک ہو رہی ہے، استسقِ لأمتک، آپ اپنی امت کے لیے بارش مانگیں۔ حضرت بلال بن حارث واپس آ گئے، آقا علیہ السلام رات کو خواب میں تشریف لائے اور فرمایا بلال جا کر عمر سے کہنا بارش آ جائے گی، اور عمر سے کہو تھوڑی سی نرمی اختیار کرے، عمر سے کہو تھوڑی سی نرمی کے ساتھ معاملات کو سنبھالے، فہم و فراست کے ساتھ، تھوڑی سی نرمی کے ساتھ۔ یہ تمام جو ہے وہ بڑی احادیث کی کتب کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ تو میں کہتا ہوں اگر سرکار کا صحابی قبر پہ کھڑے ہو کے سرکار کو ڈائریکٹ بلا لیتا ہے کہ حضور ایسا کریں، تو پھر اگر آج سنی بھی کسی اللہ کے ولی کے دربار پہ کھڑا ہو کر کہے کہ اے بابا جی میرا فلاں کام ہو جائے، مقصد دل میں اس کا عقیدہ یہ ہو کہ یہ بابا خدا سے دعا مانگے گا، خود نہیں کرے گا، اللہ سے دعا مانگے گا، تو اگر سرکار علیہ السلام کے صحابی نے یہ کر کے بتا دیا کہ حضور علیہ السلام سے ڈائریکٹ بھی بات کی جا سکتی ہے، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی جا سکتی ہے، تو ان کی اولاد میں ہی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پھر ان کے نواسے سے بھی کی جا سکتی ہے۔ کیونکہ بات ہے کہ اللہ اور غیر اللہ کی، سرکار بھی خدا نہیں ہے، غوث پاک بھی خدا نہیں ہے، سرکار بھی اللہ کے پیارے ہیں، غوث پاک بھی اللہ کے پیارے ہیں، آپس میں کوئی برابری نہیں کر رہا، نعوذ باللہ، نہ میں کبھی بھی یہ کر سکتا ہوں، میں بس سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ نہ حضور غوث پاک اللہ ہے، نہ حضور اللہ ہیں۔ اگر حضور کی قبر پہ کھڑے ہو کے کہا جا سکتا ہے کہ آپ دعا مانگیں، تو پھر غوث پاک کی قبر پہ کھڑا ہو کے کہا جا سکتا ہے میرا فلاں کام ہو جائے۔ حضور غوث پاک اللہ سے دعا کریں گے تو آپ کا کام اللہ کر سکتا ہے، اللہ چاہے تو پھر بھی نہ کرے، لیکن یہ کہنا جائز ہے۔ لہٰذا یہ جتنے چند اعتراضات تھے 11ویں شریف کے حوالہ سے، ان کا میں نے جواب دینے کی کوشش کی ہے۔